بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں سے ہمیشہ پرہیز کرو۔ اول غافل علماء سے، دوم کاہل قاریوں سے، سوم جاہل صوفیوں سے۔ اولیاء اکرام کو 3 باتوں سے پہچانے۔ اول وہ خالق پر بھروسہ رکھتے ہو، دوم مخلوق سے بے نیاز ہو، سوم خدا کو یاد کرتے ہوں۔ دانش مندوں کی 3 علامتیں ہیں۔ اول یہ کہ امرا کو حسد کی بجائے بنظر نصیحت دیکھے، دوم شہوت کی بجائے عورت پر نگاہ شفقت ڈالے، سوم درویش کو غرور و تکبر کی بجائے تواضع کی نظر سے دیکھے۔ چھپ کر گناہ کرنے والے کو خدا ظاہر میں ذلت عطا کرتا ہے، جو غم خدا سے دور کرے، اس سے وہ گناہ بہتر ہے جو خدا کا محتاج بنا دے۔ ایک دفعہ سفر کے دوران حضرت مجدود الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوستوں اور عقیدت مندوں کے ساتھ ایک سرائے میں ٹھہرے۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے کچھ خاموشی اختیار کی اور پھر فرمایا، لوگوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس سرائے پر کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہے۔ حاضرین نے دریافت کیا، حضرت اس سے بچنے کی تدبیر بھی ارشاد فرما دے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دعائیں معصورہ پڑھتے رہو، جو یہ دعا پڑھتا رہے گا اس مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ تھوڑی دیر ہی کے بعد سرائے میں آگ لگ گئی اور سرائے کا بہت سا حصہ جل گیا، لیکن جن لوگوں نے آپ کی ہدایت پر عمل کیا ان کا سامان جلنے اور تباہ ہونے سے بچ گیا۔ کسی شخص نے حضرت احمد حضوریہ رحمت اللہ علیہ سے اپنے افلاس کا رونا رویا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جتنے بھی پیشے ہو سکتے ہیں ان کا نام علیحدہ علیحدہ پرچیوں پر لکھ کر ایک لوٹے میں ڈال کر میرے پاس لے آؤ۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے آپ کے حکم پر عمل کیا۔ حضرت احمد حضوریہ رحمت اللہ علیہ نے جب لوٹے میں ہاتھ ڈال کر ایک پرچی نکالی تو اس پر چوری کا پیسہ درج تھا۔ آپ نے اسے حکم دیا کہ تمہیں یہی پیسہ اختیار کرنا چاہیے۔ پہلے تو وہ یہ سن کر سخت پریشان ہوا، لیکن شیخ کے حکم کی وجہ سے چوروں کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ چوروں نے اس سے وعدہ لے لیا کہ جس طرح وہ حکم دیں گے اس پر اس عمل کرنا ہوگا۔ چنانچہ ایک دن اس گروہ نے کسی قافلے کو لوٹ کر ایک دولت مند کو قیدی بنا لیا، اور جب اس نئے چور کو اس دولت مند کے قتل کرنے کو کہا تو اس چور کو یہ خیال آیا کہ اس طرح تو یہ لوگ صدبہ انسانوں کو قتل کر چکے ہوں گے، لہذا بہتر صورت یہ ہے کہ ان کے سردار ہی کو قتل کر دیا جائے۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس نے سردار کو قتل کر ڈالا۔ یہ دیکھ کر تمام چور ڈر کے مارے فرار ہو گئے اور جس دولت مند کو قید کیا تھا اس کو رہا کر دیا، جس کا صلے میں اس دولت مند نے اس کو اتنی دولت دے دی کہ خود یہ امیر کبیر بن گیا اور پھر تمام عمر عبادات اور خوف خدا میں گزاری۔ کسی نے حضرت ابو تراب بخشی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا، اگر آپ کو کسی شے کی حاجت ہو تو حکم کیجیے۔ آپ نے جواب دیا، مجھے تو خدا سے بھی حاجت نہیں ہے، اسی لیے کہ میں تو اس کی رضا پر خوش ہوں، وہ جس حال میں چاہے رکھے، درویش کو جو مل جائے وہی اس کا کھانا ہے، اور جس جگہ رہ رہا ہوں وہی اس کا مکان ہے۔ جب حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمت اللہ علیہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس کے سینے پر سفید حروف میں اللہ جل شانہ لکھا ہوا تھا، لیکن جب وہ لڑکا جوان ہوا تو لہو لعب میں مشغول ہو کر بربط پر گان گایا کرتا تھا۔ چنانچہ جب رات کے وقت ایک محلے سے گاتا ہوا گزرا تو ایک نئی دلہن جو اپنے شوہر کے ساتھ محو خواب تھی بے چین ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر جھانکنے لگی۔ اسے اتنا میں اس کے شوہر کی آنکھ کھل گئی۔ بیوی کو پاس نہ پا کر اٹھا اور بیوی کے پاس پہنچ کر اس لڑکے سے مخاطب ہو کر بولا، شاید ابھی تیری توبہ کا وقت نہیں آیا۔ یہ سن کر لڑکے نے پر اثر انداز میں جواب دیا، یقیناً وقت آ چکا ہے۔ یہ کہہ کر بربط توڑ دیا اور اسے سن کر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا اور درجہ کمال کو پہنچا۔ حضرت شاہ شجاع رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو مقام مجھے 40 سال میں حاصل نہ ہوا وہ میرے بیٹے کو 40 دن میں شامل ہو گیا۔